السلام علیکم کلاس فورتھ آج ہم پڑھیں گے نظم جوتے میں کیل. مزیدار نظم ہے, چلیں شروع کرتے ہیں. چلنا مجھ کو آدھے میل, چلنا مجھ کو آدھے میل, تنگ کرے جوتے میں کیل, تنگ کرے جوتے میں کیل. کب تک کیوں لنگڑاتا جاؤں, کب تک کیوں لنگڑاتا جاؤں, قدم قدم چکراتا جاؤں, قدم قدم چکراتا جاؤں. بس دیکھی تو بس نہ ملی, بھاگا گر کر ناک چلی. بس دیکھی تو بس نہ ملی, بھاگا گر کر ناک چھلی. 10 ہی منٹ ہیں باقی اور, 10 ہی منٹ ہیں باقی اور, 8 بجے پہنچوں کس طور. مدرسہ میرا آدھے میل, مدرسہ میرا آدھے میل, جوتے کی ہے ظالم کیل. کب چلنے دے 4 قدم, کب چلنے دے 4 قدم, کتنا بھاری ہے یہ غم, کتنا بھاری ہے یہ غم. مدرسے جانا تھا پاپوش, مدرسے جانا تھا پاپوش, میرا اس میں کیا ہے دوش, میرا اس میں کیا ہے دوش. بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں, بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں, بے بس پڑھنے کیسے جاؤں, بے بس پڑھنے کیسے جاؤں. کیل نہ کرتی تنگ اگر, تھا کتنا آسان سفر, کیل نہ کرتی تنگ اگر, تھا کتنا آسان سفر. گھر کی طرف جانے والی, گھر کی طرف جانے والی, ہر بس ہے خالی خالی, ہر بس ہے خالی خالی. گھر کی طرف ہی لوٹ چلو, گھر کی طرف ہی لوٹ چلو, روڈ پہ کب تک خوار رہوں, روڈ پہ کب تک خوار رہوں. چلنا مجھ کو آدھے میل, تنگ کرے جوتے میں کیل. کس نے لکھی ہے یہ؟ شان الحق حقی نے لکھی ہے. یہ مزیدار ہے. اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. جوتے میں کیل, چلنا مجھ کو آدھے میل, آدھا میل کتنا ہوگا؟ تقریباً ناگن سے تقریباً ارم ایمپوریم تک, یہ جو ہارون وغیرہ کی مارکیٹ ہے نا, ارم ایمپوریم تک, تو یہ آپ کا ہوگا آدھا میل. تو اتنا ہی تقریباً اس کو سفر کرنا تھا. چلنا مجھ کو آدھے میل, تنگ کرے جوتے میں کیل. اب اس کے جوتے میں جو کیل لگ گئی تھی وہ اس کو پریشان کر رہی تھی. کب تک کیوں لنگڑاتا جاؤں, قدم قدم چکراتا جاؤں. اب وہ لنگڑا کے چل رہا تھا اور ہر قدم پر وہ چکرا رہا تھا, پیر رکھا نہیں جا رہا تھا. بس دیکھی تو بس نہ ملی, بھاگا گر کر ناک چھلی. اب بس دیکھی تو وہ بھاگ کر بس پہ چڑھنا چاہ رہا تھا تو گر گیا اور ناک چھل گئی. 10 ہی منٹ میں, یعنی اس کے منہ کے بل گرا اور ناک چھل گئی. 10 ہی منٹ ہیں باقی اور, اب 8 بجے پہنچوں کس طور. طور کا مطلب ہے کس طریقے سے. اب 8 بجنے میں جو ہے وہ صرف 10 منٹ رہ گئے اور 8 بجے تک میں کیسے پہنچ سکوں گا اسکول. مدرسہ میرا آدھے میل, جوتے کی ہے ظالم کیل. آدھے میل دور مدرسہ ہے, لیکن یہ جو جوتے میں کیل ہے وہ بہت ظالم ہے, یعنی بہت تکلیف دے رہی ہے. کب چلنے دے 4 قدم, کتنا بھاری ہے یہ غم. 4 قدم بھی نہیں چلنے دے رہی, اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے کہا یہ تو بہت ہی بھاری غم ہو گیا مجھے. مدرسے جانا تھا پاپوش, پاپوش کراچی جگہ ہے, ناظم آباد کے قریب ہے. مدرسے جانا تھا پاپوش, میرا اس میں کیا ہے دوش. دوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قصور. میرا اس میں کیا ہے قصور, یعنی اب جانا کہاں ہے؟ پاپوش جانا ہے. اب اتنی تکلیف ہو رہی ہے, جوتے میں کیل جو ہے وہ نکل نہیں رہی ہے اور پہنچنا ہے اور اسکول نہیں پہنچ پاؤں گا, تو اب میرا اس میں کیا قصور ہے. اصل میں تو مسئلہ کیا کر رہی ہے؟ کیل مسئلہ کر رہی ہے. بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں, بے بس پڑھنے کیسے جاؤں. اب کیل بھی نہیں بیٹھ رہی ہے سیٹ, نہ وہ نکل رہی ہے نہ سیٹ ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں اپنے ہی جوتے کی کیل تھی. اور بے بس پڑھنے کیسے جاؤں, بس کو کوشش کی بس میں چڑھ جاؤں تو بس بھی نہ ملی, بھاگا تو ناک چھل گئی اور چوٹ لگی. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں, یہ بھی بٹھانا نہیں آ رہی, سیٹ نہیں کرنا آ رہا جوتا,
اور دوسرا یہ کہ بس بھی نہیں ملی تو اب میں کیسے اسکول جاؤں، اور اس میں میرا کیا قصور ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ کیل نہ کرتی تنگ اگر تھا کتنا آسان سفر، اگر کیل تنگ نہیں کرتی تو بہت آسانی سے جو ہے وہ سفر طے ہو جاتا۔ گھر کی طرف جانے والی ہر بس ہے خالی خالی، اب جو گھر کی طرف جانے والی بس ہے وہ ساری خالی جا رہی ہیں۔ گھر کی طرف ہی لوٹ چلا، اب اس نے ارادہ کیا کیا، چلو اب گھر ہی چلا جاتا ہوں واپس۔ روڈ پہ کب تک خوار رہوں، یعنی اب اتنا پریشان، روڈ پہ کب تک پریشان رہوں، اب ایسا کرتا ہوں کہ گھر ہی چلا جاتا ہوں واپس۔ چلنا مجھ کو آدھے میل تنگ کرے جوتے میں کیل، اور آدھے میل کا ان کا سفر تھا، اور لیکن وہ سارے وقت ان کو جو ہے وہ جوتے میں جو کیل تھی وہ کیا کرتی رہی، اس کو تنگ کرتی رہی۔ اب پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس کیا ہے گھر ہی چلا جاتا ہوں، بس آ رہی ہے خالی تو اس میں بیٹھتا ہوں، گھر ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ پھر انہوں نے لکھی شان الحق حقی نے، مزیدار نظم۔ اب اس کا جو ہے وہ کام دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ میں نے کیا ہے، نئے الفاظ، چکراتا گھومتا ہوا، طور طریقہ، دوش قصور، لوٹ واپس، خوار پریشان، بوٹ جوتا۔ معروضی سوالات میں کیا ہے، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ مدرسہ ڈیش دور تھا، 1 میل، آدھے میل، 2 میل، 4 میل۔ اب جو صحیح ہو اس کو اپنے رنگ کرنا ہے پینسل سے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہاں پر لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے، مدرسے ڈیش بجے پہنچنا تھا، 2، 3، 8 اور 9۔ اب جو صحیح ہے اس کو رنگ کر کے اور اس کو یہاں پر لکھیں گے۔ تیسرا کیا ہے، مدرسے پہنچنے میں صرف ڈیش منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اب کتنے منٹ باقی رہ گئے تھے، 4، 5، 10 اور 3۔ کتنے رہ گئے تھے وہ آپ نے کلر کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے۔ ڈیش کی کیل چبھ رہی تھی، بستے، کرسی، دیوار اور جوتے۔ اب اس میں جو صحیح ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے وہاں پر اور کلر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم آج اسکول کیوں نہیں آئے؟ اب دیکھیے یہ کیسا جملہ ہے کہ اس میں سوال ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے اس جملے میں، تم آج اسکول کیوں نہیں آئے، تو یعنی یہ جملہ استفہامیہ ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے، جملہ بیانیہ نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں بتائی جا رہی بلکہ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ابا کہاں گئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے یہ استفہامیہ جملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، کیا اتنے دنوں میں میں تمہیں یاد نہیں آئی، تو یہ کیا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو جن جملوں کے اندر سوال پوچھا جائے تو وہ جملے کہلاتے ہیں استفہامیہ جملے۔ السلام علیکم کلاس دیکھیے آج ہم سیکھیں گے الفبائی ترتیب۔ الفبائی ترتیب کسے کہتے ہیں، الفبائی ترتیب، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر۔ میں یہاں پر بھی لکھ دیتی ہوں، الفابیٹیکل آرڈر۔ اب جلدی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا الفابیٹیکل آرڈر کیا ہوتا ہے۔ الفابیٹیکل آرڈر اب دیکھیں اردو میں ہے تو ہم اردو کے حساب سے لیں گے۔ جیسے سپوز آپ کے پاس کئی لفظ ہیں، اب دیکھیے آپ کے پاس کون کون سے الفاظ ہیں، درخت، شال، دوات، یکا، پہاڑ، درختاں، ستارے، زبان، زیور۔ آپ نے اسے الفبائی ترتیب میں کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں الف بے، کیا ہوتی ہے ترتیب، الف۔ اب میں ترتیب سے الف بے پڑھیں گی، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے ڑے زے زے سین شین صاد ضاد توئیں زوئیں عین غین فے قاف کاف داف لام میم نون واو ہے چھوٹی اے بڑی اے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب اس میں الف کا کوئی لفظ ہے نہیں ہے، بے کا کوئی لفظ ہے نہیں ہے، پے کا کوئی لفظ ہے نہیں ہے، پے کا لفظ ہے، کون سا ہے، پہاڑ، یعنی اور پے کا کوئی لفظ ہے نہیں ہے، تو یعنی سب سے پہلے ہم پہاڑ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔
चलिए पे, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल, दाल का लफ्ज है। अब देखिए दाल से दरख्त भी है, दाल से दरख्शां भी है, दाल से दवात भी है, 3 लफ्ज हैं दाल से, है ना। अब आपने देखना है तीनों के पहले हुरूफ जो हैं वो सेम है ना, पहले हुरूफ तीनों में एक जैसे हैं। अब किसको पहले लिखें ये मसला है ना। तो अब इसका दूसरा हुरूफ देखिए, यहाँ है रे, यहाँ है वाव, यहाँ भी है रे, यहाँ वाव है तो यानी वाव तो बहुत अलिफ बे में आखिर में आता है, इसको तो निकाल दें। अब ये 2 बचे। अब देखिए दाल रे खे तीनों एक जैसे। अब बताइए ते है यहाँ शीन है, तो ते पहले आता है या शीन पहले आता है? ते पहले आता है। इसका मतलब है पहला लफ्ज आएगा अल्फबाई तरतीब में पहाड़, दूसरा आएगा दरख्त और तीसरा आएगा दरख्शां। क्यों? शीन ते के बाद आता है। ये 1 2 3 1 2 3 3 हुर्फ तो दोनों में सेम हो गए, है ना। अब शीन की और यहाँ ते, यानी शीन ते के बाद आता है। अगर अलिफ बे पे ये हुर्फ तहज्जी देखें तो तरतीब में शीन ते के बाद आता है, तो इसलिए इस वाले लफ्ज को, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसको हमने पहले लिया और इसको बाद में लिया, ठीक है। अब आइए जो ये दवात बचा था, है ना, अभी दाल का तो अभी बचा हुआ है, तो क्योंकि वाव सबसे आखिर में आता है, ये वाव सबसे आखिर में आता है, लिहाजा ये आएगा चौथे नंबर पे। सही है। अब आगे चलिए, अब ये हो गए दाल के तीनों निमट गए। सही है। अब आगे चलिए, दाल डाल जाल रे रे जे जे। अब देखिए से के भी 2 लफ्ज हैं, 2 लफ्ज हैं से के, इसमें जे और इसमें जे, तो यानी अब ये दोनों आपने लेने हैं, लेकिन इन दोनों में पहला कौन सा लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा, शाबाश, ये जुबान। क्यों? क्योंकि बे पहले आता है, ये बाद में आता है, तो यानी 5वां लफ्ज आपका लिखा जाएगा जुबान और छठा लिखा जाएगा जेवर, छठा लिखा जाएगा जेवर। उसके बाद चलिए आगे, जे भी हो गया, रे रे जे सीन शीन। अब शीन का कोई और नहीं है यहाँ पे, यानी 7वां लफ्ज आपका ये वाला लिखा जाएगा सीन। नहीं 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 नहीं, सीन, सीन का है सितारे, तो 7वां ये लिखा जाएगा, और तो सीन से कुछ नहीं है ना। सीन शीन, अब शीन ये वाला है, 8वां ये लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि ये शुरू ही शीन से हो रहा है ना। अच्छा, सीन। अब बचाइए हमारे पास एक लफ्ज है, और ये लफ्ज तो ये वैसे ही आखिर में आता है, तो इसका मतलब है 9वां ये। अब तरतीब आप लिखेंगे अल्फबाई, अब हेडिंग लगाएंगे अल्फबाई तरतीब। अब जब काम करने लगेंगे तो अब आप काम में लिखेंगे अल्फबाई तरतीब, अल्फबाई तरतीब। सही है, तरतीब। आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या लिखूंगी मैं? पहाड़। सही है। उसके बाद क्या लिखूंगी? पहाड़ के बाद दरख्त। सही है। दरख्त के बाद क्या लिखूंगी? दरख्शां। दवात क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि ये दरख्त दरख्त, तो तीनों हुर्फ एक जैसे आ रहे हैं, 1 2 3, और ते और शीन में फर्क आ रहा है, तो यानी इसके बाद ये आएगा दरख्शां। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखूंगी? अब दवात पे आऊंगी, दवात। और फिर क्या लिखूंगी? 8वां क्या नहीं, 5वां लफ्ज क्या आएगा? जुबान। ठीक है, जुबान। और छठा कौन सा आएगा जुबान के बाद? जेवर। क्यों? जे तो दोनों में एक है, लेकिन ये बाद में आता है, इसलिए जेवर बाद में आएगा। जेवर के बाद फिर 7वां कौन सा होगा? सितारे, है ना। क्या होगा? सितारे। और सितारे के बाद कौन सा होगा? शाल, क्योंकि सीन के बाद शीन आता है, शाल। और शाल के बाद कौन सा होगा? बस खत्म सारे, सिर्फ एक लफ्ज बचा है,
وہ تو ویسے بھی آخر میں ہی آتا ہے یکا. اب یہ جو ترتیب ہوگی آپ کی یہ کہلائے گی الفبائی ترتیب. کیا کہلائے گی؟ الفبائی ترتیب. اب دیکھیے کلاس یہ کیا لکھ رہی ہوں میں, یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں دو چشمی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دو چشمی ہے. اب یہ جب کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو آواز کیسے نکلے گی؟ دیکھیے اگر میں بے, اب اس کے ساتھ جب بے جڑے گی اس کی شکل یہ ہو جائے گی. بے کے ساتھ اگر میں ہے کو دو چشمی ہے کو ملا دوں, یہ دیکھیے اب اس کی آواز نکالیے کیا نکلے گی؟ بھ بھ بھ. اب کہیں بھی آپ کو آواز آئے بھ تو سمجھ جائیے وہاں بے اور دو چشمی ہے. اب جیسے میں کہوں بھالو, کیسے لکھیں گے بھالو؟ بھا یعنی بھے کے ساتھ کیا ملا دیں گے؟ الف. بھا لو. پے, اب پے کے ساتھ جب ہے ملے گا یہ والا تو اسے کہیں گے پھ پھ. کیا آواز نکلے گی؟ پھ پھ. پے کی آواز نہیں آئے گی, پھ 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 پھ. اب دیکھیے میں کیا لکھ رہی ہوں, پڑھیے اس کو. پھول پھ پھول. تے, اب تے کی بھی آواز کیا نکلے گی؟ تھ 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 تھ. آپ دیکھیے تھ اور اس کو بڑی سے ملائیں تھے اور لیکن پھر لام الف کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تھیلا. تو تھیلا نہیں پڑھتے, تھیلا پڑھتے ہیں. لکھتے تھیلا ہی ہیں لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ تھیلا. ٹے, اب ٹے کے ساتھ جلدی سے بتائیے کیا آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی. ٹھا ٹھا ہوتی ہے نا, ٹھا ٹھا کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیے ٹھا ٹھا کیا ہوتی ہے؟ ٹھا ٹھا چلتی ہے. جب جیم کے ساتھ دو چشمی ہے ملے گی تو آواز کیا آئے گی؟ جھ جھ. کیا؟ جھنڈا. اب چے کے ساتھ جب ملے گا تو کیا آئے گا آواز؟ آواز کیا آئے گی؟ اب جب چے دو چشمی ہے سے ملے گی تو آواز کیا آئے گی؟ چھ چھ چھ. اب جلدی سے بتائیے چھ, تو چھ سے کیا آئے گا؟ چھ کے ساتھ تے ملا دیں, پڑھیے جلدی سے کیا ہے یہ؟ چھت چھت. دیکھیے دال کے ساتھ جب دو چشمی ہے ملے گی تو کیا آواز ہوگی؟ دال کی آواز کیا ہوتی ہے؟ د. لیکن دو چشمی ہے مل گئی تو کیا آواز ہوگی؟ دھ دھ دھ. اب دیکھیں میں جو لکھ رہی ہوں پڑھ کے بتائیے. دھ دھ اور اس میں میم ملا دیں. دھم دھم دھم. دال اور دو چشمی ہے تو کیا آواز آئے گی؟ دال کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ڈ ڈ ڈ. اور لیکن یہ آواز کیا آئے گی؟ ڈھ 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 ڈھ. اب پڑھیے میں کیا لکھ رہی ہوں, ڈھ اور اس میں ڈھ میں واو ملائیں, کیا ہو گیا؟ ڈھو. اور لام پہ ختم کریں, کیا ہو جائے گا؟ ڈھول. گاف, گاف کے ساتھ دو چشمی ملائیے. آپ پڑھیے اس کو, کیا آواز آئے گی؟ گھ گھ گھ. کیا آواز آئے گی؟ گھ گھ. چلیے اب گھ سے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے, گھوڑا. گھ گھوڑا. کاف کے ساتھ دو چشمی ہے جڑے. اب بتائیے دیکھیے اس سے کیا لفظ آئے گا؟ کھا کھا. جیسے آپ کہیں کھا لو, کھانا.
क्लास 4 आपने दो चश्मी है पूरा अभी पीछे आपने देखा है। अब यहाँ पर आपने पहले हाथ फेरना है, फिर जिस तरह इस पे हाथ फेरना है फिर उसके नीचे जगह दे रखी है आपको किताब में, यहीं पर किताब में दोबारा फिर आपने इसको लिखना भी है हाथ फेर कर, और इतनी ही सफाई के साथ। इस नज़म के सवाल जवाब आपने नहीं करने हैं, सवाल जवाब इम्तिहान में नहीं आएंगे। खाली जगहों में गिनती अल्फाज में लिखिए। मसलन मैं 11 साल की हूं, अब नीचे है मेरे पास 12 आम है। अब 12 आपको पीछे पूरी गिनती सिखाई जा चुकी है, अब वो आप यहाँ पूरी इन तमाम खाली जगहों में जो जो नंबर आ रहे हैं आपने अल्फाज में लिखने हैं। क्लास 4 अभी आपने पीछे इस्तफामिया जुमले सीखे हैं। इस्तफामिया जुमले इस्तफामिया अल्फाज से बनते हैं। वो अल्फाज ये हैं किस, कितना, क्या, कैसे। अब इस नज़म के अंदर वो मिसरे, शेर के वो मिसरे जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, किस, कितना, क्या, कैसे, वो मिसरे आप या कब, ये आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब क्लास 4 आपने ये जमा बनाने का कायदा यहां से ये पूरी लाइन आपने याद करनी है। अगर इस्म वाहिद मुज़क्कर और जानदार हो तो ये और नून का इजाफा करते हैं, जैसे हाजिर से बनेगा हाजरीन। बिल्कुल इसी तरह सामये का क्या बनेगा, सामाइन, यानी एन के बाद ये और नून लगा दीजिएगा। मुस्लिम से क्या बनेगा, मुस्लिमीन। नाजिर से नाजरीन, साबिर से साबरीन, नाजिम से नाजमीन, जालिम से जालिमीन, फातेह से फातिहीन, माहिर से माहिरीन। अब कॉपी के अंदर आप बाकायदा 2 कॉलम बनाएंगे, सवाल उतारेंगे, अरबी कायदे से इन अल्फाज की जमा बनाइए। ये उतार के फिर नीचे आप लाइन से लिखेंगे, ये जितने अल्फाज आपको दे रखे हैं इसके सामने इसकी जमा आप बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे, इस सवाल की दिए गए अल्फाज को अल्फबाई तरतीब से लिखिए। अब आपने कॉपी के अंदर बस डायरेक्ट अल्फबाई तरतीब से लिखना है। अल्फबाई तरतीब अभी पीछे पूरी मैंने आपको सिखाई है कि किस तरह अल्फबाई तरतीब देते हैं, जैसे आपका इंग्लिश के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, उससे आपने ये काम कॉपी के अंदर करना है। ये दोनों काम वाहिद जमा और अल्फबाई तरतीब, ये दोनों काम कॉपी में होने हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए, खाली जगह में दुरुस्त इमला के अल्फाज लिखिए। इसमें क्या डैश है। अब देखिए हे वाला हरज आएगा या हलवे वाला हरज आएगा, हे वाला आएगा, सही हे वाला है। बच्चे खुशी से, अब देखें तालियां, ये तो आम लफ्ज है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए तोय से आएगा या ते से आएगा। अम्मी ने आलू का सालन सीन से आएगा या स्वाद से आएगा, या आपका अब इमला है। मेरे घर में 4 मुर्गियां या मुर्गियां, अली वक्त जाया या ज़्वाद से आएगा जाया, या आपने खुद करना है।